ملا کنڈ میں انگریزوں کی آمد۔ تاریخی اور روایتی لحاظ سے صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے بیرونی حکومتوں سے آزاد رہ چکے ہیں۔ مغل اور سکھ حکومتوں نے بھی ان علاقوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوششیں کی لیکن ناکام رہے۔ 1823 میں جب سکھ اٹک کے علاقے تک آئے اور دریائے سندھ پار کرنے کی کوشش کی تو اس وقت یوسفزئی قبیلے کے لوگ بارکزو کے ساتھ سکھوں کے خلاف متحد ہو گئے۔ شیدو کے مقام پر جنگ میں شرکت کے لیے ملاکنڈ سے بھی یوسفزئی قبیلے کے لوگ روانہ ہوئے۔ اس جنگ میں 20,000 کے قریب یوسفزئی قبیلے کے لوگوں نے شرکت کی۔ میجر راورٹی کے مطابق 10,000 کی تعداد میں یوسفزئی قبائلی شہید ہوئے۔ بعد میں جب سید احمد بریلوی سکھوں کے خلاف تلوار الفاٹینی لگے تو اس کی نظر میں یہی پشتون تھے جو سکھوں کے خلاف جہاد میں پیش تھے۔ ملاکنڈ میں اپنی آمد کے دوران سید احمد بریلوی نے اعلیٰ ڈھونڈ کے خان عنایت اللہ خان کے ساتھ قیام کیا تاکہ یہاں کے لوگوں کو سکھوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرے۔ سید احمد بریلوی فروری 1828 میں خار بٹ خلا آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ عبداللہ نامی مجاہد بھی تھے۔ بعد میں عبداللہ یہاں خار میں وفات پا کر یہی مدفون۔ سید احمد بریلوی کے ساتھ کئی جنگوں میں ملاکنڈ کے غازی شریک ہوئے اور اپنی بہادری دکھائی۔ 6 مئی 1831 میں سید احمد بریلوی کی شہادت کے بعد امیر افغانستان نے 1835 میں سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اس وقت ملاکنڈ سوات سے بہت سے پشتون غازی اخوند عبدالغفور کی سرکردگی میں جہاد میں شریک ہوئے۔ 1841 میں جب پہلی اینگلو افغان جنگ شروع ہوئی تو 1842 میں باجوڑ کے فیض طلب خان نے جلال آباد کے مقام پر انگریزوں کے ساتھ لڑائی لڑی۔ پھر جب 1847 میں انگریز آفیسر میجر جارج لارنس پر لوند خود تحصیل بابوزئی میں کسی نے فائرنگ کی تو اس حملے کو جواز بنا کر انگریزوں نے بابوز واورپل کے گاؤں جلا دیے۔ 29 مارچ 1849 میں برطانوی سامراج نے پنجاب اور صوبہ سرحد میں سکھوں کی حکومت ختم کرنے کے بعد قبائلی علاقوں کی طرف مختلف ادوار میں مہمیں بھیجی۔ نیچے ان تمام مہمات کی تفصیل اختصار کے ساتھ دی جا رہی ہے جو انگریزوں نے پشتون قبائلی عوام کے خلاف سرانجام دیے۔ 1846 میں انگریزوں نے جنرل لمسڈن کی کمان میں خدوخیل قبیلے کے خلاف مغ درہ کے مقام پر پہلی مہم جوئی کی۔ 1846 ہی میں برٹش انڈین سپاہیوں نے کرنل ڈالن کی کمان میں کمیٹی کے مقام پر وزیروں، بنوچی اور مروت قبائل کے خلاف مہم جوئی کی۔ 1847 میں کرنل سر ہنری لارنس کی کمان میں ضلع مردان کے قریب بابوزئی گاؤں پر حملہ کیا۔ یہ علاقہ عثمان خیل اور یوسفزئی قبائل کے سرحدی علاقے کے قریب واقع ہے۔ 1849 میں کرنل سر ہنری لارنس کی کمان میں ضلع مردان کے سنگا ہوگا آہے مردان پر حملہ کیا گیا۔ 1850 میں بریگیڈیئر سر کون کیمپل کی کمان میں درہ کو ہاٹ میں آفریدیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1851 میں جنرل لمس ڈن کی کمان میں گھر گھڑی میں کمال زئی قبیلے پر حملہ کیا گیا۔ 1851 ہی میں کیپٹن جیکاک کی کمان میں میرانوں پر حملہ کیا گیا۔ 1851 ہی میں بریگیڈیئر سر کولن کیمپیل کی کمان میں مہمند پر حملہ کیا گیا۔ 1852 میں بریگیڈیئر سر کوان کی میل کی کمان میں مہمند پر دوسرا حملہ کیا گیا۔ 1852 ہی میں بریگیڈیئر سر کون کیمبل کی کمان میں را نیزی پر حملہ کیا گیا۔ 1852 میں سر کولن کیمپبل کی کمان میں عثمان خیل قوم پر حملہ کیا گیا۔ 1852 میں پھر میجر جین کلسن کی کمان میں درویش خیل وزیروں پر حملہ کیا گیا۔ 1852 میں میجر جین کلسن کی کمان میں وزیروں کے امرزئی قبیلے پر حملہ کیا گیا۔ 1852 میں میجر کاک کی کمان میں وزیروں اور خشمگوں پر حملہ کیا گیا۔ 1853 میں کرنل میکسن کی کمان میں اباسین کے کنارے حسن زئی قبیلے پر حملہ کیا گیا۔ 1853 میں کرنل میکسن کی کمان میں ہندی مجاہدین پر حملہ کیا گیا۔ 1853 میں کرنل ہیلیو کی کمان میں آدم خیل آفریدیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1854 میں کرنل کاٹن کی کمان میں مہمند پر حملہ کیا گیا۔
1855 में کیپٹن قریجی کی کمان میں اکا خلو ہے آفریدیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1855 میں بریگیڈیئر چیمبرلین کی کمان میں میر انزو پر حملہ کیا گیا۔ 1855 میں بریگیڈیئر چیمبرلین کی کمان میں رابین خلو ہے اور قزیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1856 میں بریگیڈیئر چیمبرلین کی کمان میں توری قبیلے پر حملہ کیا گیا۔ 1857 میں میجر واگن کی کمان میں اسفزیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1859 میں بریگیڈیئر چیمبرلین کی کمان میں درویش خیل، وزیروں، احمد زئی اور مسعود او پر حملہ کیا گیا۔ 1863 میں جنرل گارووک کی کمان میں مئے بن کے خد و خلوہے اور ہندی مجاہدین پر حملہ کیا گیا۔ 1863 میں بریگیڈیئر چیمبرلین کی کمان میں امبیلا، بونیر میں مہم جوئی کی گئی۔ 1863 میں کرنل میکڈونلڈ کی کمان میں مامندوں پر حملہ کیا گیا۔ 1868 میں میجر جونس کی کمان میں اور قزیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1868 ہی میں جنرل وائڈ کی کمان میں تورغور کے علاقے پر حملہ کیا گیا۔ 1869 میں کرنل کینر کی کمان میں اور کریوں پر حملہ کیا گیا۔ 1869 میں کرنل کینر کی کمان میں گرم علاقے میں کابل خیل قبیلے پر حملہ کیا گیا۔ 1872 میں کرنل کینر کی کمان میں داوڑ پر حملہ کیا گیا۔ 1877 میں کرنل میکھا کی کمان میں آفریدیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1877 میں کرنل کیز ور اس کی کمان میں آفریدیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1878 میں کمیشن ہے ٹی کی کمان میں عثمان خلوہے پر حملہ کیا گیا۔ 1878 میں میجر کیمبل کی کمان میں رانی زئی پر حملہ کیا گیا۔ 1878 میں کرنل جینکنس کی کمان میں آتمان خلوہے پر حملہ کیا گیا۔ 1878 ہی میں جنرل میڈ کی کمان میں زختہ خیل پر حملہ کیا گیا۔ 1879 ہی میں جنرل میڈ کی کمان میں زماجیلوں آفریدیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1879 میں جنرل ٹلر کی کمان میں اور قزیوں میں زومشت قبیلے پر حملہ کیا گیا۔ 1879 میں جنرل چیمبرلین کی کمان میں ٹانک پر حملہ کیا گیا۔ 1879 ہی میں کیپٹن کریک اور میجر ڈائس کی کمان میں مامندوں پر حملہ کیا گیا۔ 1879 ہی میں جنرل ڈبون کی کمان میں مامندوں پر حملہ کیا گیا۔ 1880 میں کرنل رائنٹ کی کمان میں بیٹوں پر حملہ کیا گیا۔ 1880 ہی میں جنرل گارڈن کی کمان میں درویش خلوہے، وزیروں پر حملہ کیا گیا۔ 1880 ہی میں جنرل گارڈن اور کینڈی کی کمان میں وزیروں، مسعودوں پر حملہ کیا گیا۔ 1887 میں کرنل بروم کی کمان میں بونیر میں اسفزیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1888 میں جنرل ایم سی کی کمان میں تورغور کے علاقے پر حملہ کیا گیا۔ 1891 میں جنرل ایلیس کی کمان میں پھر تورغور کے علاقے پر حملہ کیا گیا۔ 1891 ہی میں سر لوک ہارٹ کی کمان میں اور قز اوہے پر حملہ کیا گیا۔ 1892 میں کرنل ڈوم کی کمان میں ٹوچی کے علاقے پر حملہ کیا گیا۔ 1894 میں بریگیڈیئر ٹون اور لوک ہارٹ کی کمان میں درویش خلوہے، وزیروں پر حملہ کیا گیا۔ جون 1894 ہی میں کرنل فولر کی کمان میں درویش چترال پر حملہ کیا گیا۔ 1895 میں سر رابرٹ لو کی کمان میں چترال پر حملہ کیا گیا۔ 1895 ہی میں کرنل کیلے کی کمان میں ملاکنڈ پر حملہ کیا گیا۔ 1897 میں میجر کار برڈ کی کمان میں درویش خلوہے، وزیروں پر حملہ کیا گیا۔ 1897 ہی میں کرنل بانی کی کمان میں مدا خلوہے، وزیروں پر حملہ کیا گیا۔ 1897 ہی میں کرنل مائیکل جان اور میجر جنرل بنڈن بلڈ کی کمان میں سوات اکوزو پر حملہ کیا گیا۔ 1897 ہی میں جنرل ای ایس کی کمان میں مہمندوں پر حملہ کیا گیا۔ 1897 ہی میں میجر بلڈ کی کمان میں اکوز واور باجوڑ پر حملہ کیا گیا۔ 1897 ہی میں کرنل ریڈ کی کمان میں عثمان خلوہے پر حملہ کیا گیا۔ 63
1897 ہی میں جنرل ایلٹ مین کی کمان میں اور قزیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1897 ہی میں جنرل لوگ ہارٹ کی کمان میں آفریدیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1897 ہی میں بریگیڈیئر کیلے اور کرنل ہل کی کمان میں گرم پر حملہ کیا گیا۔ 1897 ہی میں میجر بلڈ کی کمان میں بونیر میں اسفزیوں کے خلاف مہم جوئی کی گئی۔ 1899 میں کیپٹن روز کیمبل کی کمان میں کرم کے علاقے پر حملہ کیا گیا۔ 1900 میں جنرل ڈیٹنگ کی کمان میں وزیروں مسعود اوہے پر حملہ کیا گیا۔ 1901 میں میجر ایجرٹن کی کمان میں درویش خلوہے وزیروں پر حملہ کیا گیا۔ 1908 میں جنرل ویاکاک کی کمان میں زماجیلوں آفریدیوں پر حملہ کیا گیا۔ 1911 میں کرنل ڈالن کی کمان میں وزیروں مسعودوں پر حملہ کیا گیا۔ 1924 میں جنرل کرسوٹ کی کمان میں وزیروں مسعودوں پر حملہ کیا گیا۔ یہاں آپ کو بتائے کہ مندرجہ بالا درج شدہ مہمات کی تفصیل کے بارے میں عبدالحلیم اثر افغانی نے کوئی حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن اس کتاب کے محقق امجد علی نے ان مہمات کی تفصیل جاننے کے لیے اس لینکس سے مدد لی ہے۔ 1911 انسائکلوپیڈیا برٹینیکا مومین اگرچہ پہل وہ ان قبائلی علاقوں میں مکمل طور پر اپنا اثر رسوخ قائم نہ کر سکے، لیکن صرف اس قابل ہوئے کہ 1879 میں انہوں نے خیبر ایجنسی قائم کی، جس کا مقصد برطانوی سامراج کو افغانستان کی طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا تھا۔ اس طرح دوسری اینگلو افغان جنگ 1880-1878 کے دوران پشتون قبائل اس بہار دوری سے لڑے کہ برطانوی سامراج کو ایک خاص علاقے تک محدود رکھا۔ اس وقت امیر افغانستان شیر علی خان تھے۔ اس کی جگہ جب اس کا بیٹا یعقوب خان امیر افغانستان بنا تو اس نے 1879 میں انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جو معاہدہ گندمک کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی راؤ سے امیر افغانستان قبائلی علاقوں کرم، خیبر، بلوچستان میں پیشین سیر لورالائی سے دستبردار ہوا۔ امیر افغانستان محمد یعقوب خان اور سر لوسکیو گنری معاہدہ گندمک کے دوران اس کے بعد برطانوی سامراج نے 1892 میں گرم ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ 1893 میں انگریزوں نے اس وقت کے امیر افغانستان عبد الرحمن کے ساتھ ایک اور تاریخی معاہدہ کیا جو ڈیورنڈ لائن سر مورٹیمر ڈیورنڈ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی روح سے امیر عبد الرحمن نے مندرجہ ذیل علاقے واخان، کافرستان، اسمار، لالپورہ، مہمند اور پیریل افغانستان کی سلطنت میں شامل کیے، اور اس کے نتیجے میں امیر عبد الرحمن نے مندرجہ ذیل علاقوں چن، چاغی، بلند خیل، کرم، آفریدی، باجوڑ، سوات، بونیر، دیر، چلاس اور چترال پر اپنا تسلط ختم کر دیا۔ ڈیورنڈ لائن معاہدے کے مطابق جو علاقے برطانوی سامراج کے زیر تسلط آئے وہاں اب انگریزوں نے فوجی چھاؤنیاں بنانا شروع کی، اور جن علاقوں تک برطانوی سامراج نہیں پہنچی تھی وہاں اب انگریز سامراج اپنی مکمل رسائی چاہتے تھے۔ ملاکنڈ اس لحاظ سے برطانوی سامراج کے لیے اہمیت کا حامل علاقہ تھا کیونکہ انگریزوں کو اس طرف سے روس کے حملہ کرنے کا ڈر تھا، جبکہ دوسری اہم وجہ خان عمر خان جندولی کی روز بروز بڑھتی ہوئی اثر و رسوخ کی خبریں بھی انگریزوں تک پہنچ رہی تھی۔ انگریزوں کو ڈر تھا کہ کہیں خان عمر خان آف جندول پیشاور تک کے علاقے پر قبضہ نہ کرے، اس لیے برطانوی سامراج نے ضروری سمجھا کہ ملاکنڈ پر قبضہ کیا جائے۔ اگلے باب میں ہم آپ کو خان عمر خان آف جندول کی زندگی کے بارے میں تفصیل بتاتے ہیں، جو انگریزوں کی ملاکنڈ میں آمد اور یہاں ایک خونریز جنگ کی عکاسی کرتی ہے۔ اپریل 1895 میں انگریزوں نے ملاکنڈ پر جو حملہ کیا تھا اور درہ ملاکنڈ پار کر کے دیر باجوڑ، چترال تک جا پہنچے تھے۔ تاریخ میں یہ جنگ چترال کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس جنگ کی شروعات چترال سے ہوئی تھی، اور اس جنگ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں ملاکنڈ، دیر باجوڑ، اتمان خیل، مہمند، بونیر، کونٹ، کافرستان اور آدھے چترال پر جس خان عمر خان کی حکومت تھی اس کو انگریز ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ خان عمر خان کی حالات زندگی پر بحث کرے، پہلے ہم ان حالات و واقعات کو بیان کریں گے کہ انگریزوں کا ان علاقوں پر قابض ہونے کا اصل مقصد کیا تھا۔
1841 تا 1843 میں انگریزوں نے کابل میں بڑی خونریزی کی۔ اس طرح بعد میں دوسری اینگلو افغان جنگ کے دوران بھی انگریزوں نے کابل میں جو کچھ کیا، اس کا اثر یہ پڑا کہ روس نے اپنی نظریں ایران اور افغانستان پر مرکوز کی۔ اب برطانوی حکومت کا اصل مقصد یہ تھا کہ روس کو برطانوی ہند سے الگ تھلگ رکھے۔ اس سلسلے میں چترال کی اہمیت بھی اپنی جگہ تھی، کیونکہ اس وقت چترال کے حدود روی ترکستان کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور روسی فوجیں چترال کے سرحد تک پہنچ گئی تھی۔ پس برطانوی سامراج نے چترال میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی خاطر پہل اس علاقے میں اپنے جاسوس بھیجے، جن کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح کابل میں برطانوی سفیر کو رہنے کی اجازت ملی تھی اور اس کے لیے انہوں نے ہر چال چلی، اس طرح انہوں نے چترال کو اپنے جاسوس بھیجنے کا فیصلہ کیا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ گائیڈز کی کہانی پہلے اب پڑھ چکے ہیں کہ انگریز سامراج کی کوشش تھی کہ کابل میں انگریز سفیر کو رہنے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح انہوں نے چترال میں بھی اپنے سفیر کو مہتر چترال کے پاس دربار میں رہنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا۔ اس وقت چترال الگ ریاست تھی اور مہتر امان المالک ریاست چترال کا حکمران تھا۔ انگریزوں نے جب ان علاقوں کی طرف اپنی توجہ دی تو اس وقت امان المالک کے دربار میں مہاراجہ کشمیر اور امیر کابل کے سفیر بھی موجود تھے۔ انگریزوں کی پہلی ترجیح یہ رہی کہ ان علاقوں کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک سفیر کو مہتر چترال کے دربار میں بٹھائے جو ان کو پل پل کی خبر دیتا رہے۔ چنانچہ پہل انگریز سامراج نے 1869 میں چترال کو جاسوس بھیجنے کا ارادہ کیا، جو ان کو چترال کے حالات سے باخبر رکھنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے نقشے بھی ساتھ لائے۔ میجر جنرل ینگ ہر بنڈ لکھتے ہیں 1869 میں برٹش گورنمنٹ کو ایک خاص کام سر انجام دینے کے لیے ایک خاص شخص کی ضرورت تھی جو نہایت چالباز، بہادر اور جفاکش ہو، کیونکہ اس کو ایک ایسا کام سر انجام دینا تھا جس کے لیے بڑا خطرہ مول لینا تھا۔ اس کام کے لیے جہانگیری گاؤں تحصیل سوابی کے ایک شخص دلاور خان کو منتخب کیا گیا۔ ینگ ہر بنڈ لکھتے ہیں دلاور خان، جو سوابی اور رستم کے علاقوں میں ایک ڈاکو کے طور پر مشہور تھا، وہ قافلوں کو لوٹتا اور دور دراز کے شہروں سے ہندو بنیوں کو تاوان کے لیے اغوا کرتا تھا۔ برطانوی حکومت نے اس کے سر کی قیمت لگا رکھی تھی۔ جنرل لمسودن، گائیڈز کارپس کی بنیاد رکھنے والا، نے ایک دن دلاور خان کو پیغام بھیجا کہ یہ ڈاکے اور اغوا برائے تاوان کی کارروائیاں چھوڑ کر گائیڈز کارپس میں بما اپنے جیتی کے شامل ہو جاؤ۔ کچھ سوچ و بچار کے بعد دلاور خان نے اپنے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیے اور انہیں گائیڈز میں بھرتی کیا۔ دلاور خان عیسائی افسروں کے درمیان رہتے ہوئے عیسائی مذہب سے متاثر ہوا اور 1857 کی جنگ آزادی شروع ہونے سے پہلے ہی مرتد ہو کر عیسائی بن گیا۔ جنگ آزادی کے دوران مردان سے گائیڈز کی پہلی کمک میں صوبیدار دلاور خان کو دہلی کے محاذ پر بھیجا گیا۔ جنگ سے فاتح لوٹنے کے بعد پشاور میں دلاور خان کا شاندار استقبال کیا گیا اور بالاخر الفا سے چرچ میں مئی 1858 کو بپتسمہ دیا گیا اور اس کا نیا نام دلاور مسیح رکھا گیا۔ جنگ آزادی میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے کے بعد 1869 میں دلاور مسیح کو چترال جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص احمد جان بھی چترال جاسوسی کرنے کے لیے جانے پر تیار ہوا۔ بڑی تکالیف اور مشکلات جھیلنے کے بعد یہ دونوں چترال پہنچ گئے اور ان کو جو کام حوالہ کیا گیا تھا وہ مکمل کر لیا۔ جب وہ چترال سے واپس آنے لگے تو راستے میں ایک جگہ آرام کرنے کی غرض سے راکے۔ اسی دوران مہتر چترال امان المالک کے سپاہیوں نے ان کو پکڑا۔ دلاور خان کے پاس چترال کے بارے میں جو خفیہ دستاویزات تھی، اپنے اس کو دریائے چترال میں پھینک دیا۔ دلاور خان کو احساس ہو چکا تھا کہ وہ اب گرفتار ہو چکا ہے۔ آپ کو سخت پہرے میں مہتر چترال کے سامنے پیش کیا گیا۔ مہتر چترال نے دلاور خان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دلاور خان نے جواب دیا کہ وہ مثلاً دلاور ہے اور بخار انی صاحب کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ مہتر چترال نے جواب دیا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم برٹش سرکار کی طرف سے یہاں جاسوسی کرنے آئے ہو اور تم گائیڈز پلاٹون میں صوبیدار ہوں، تم ملحد ہو، کافر ہو۔ دلاور خان نے پھر جواب دیا کہ ہاں میں گائیڈز پلاٹون میں صوبیدار تھا، لیکن اب میں نہیں ہو، اب میں مثلاً ہو۔
مہتر چترال نے کہا جھوٹ مت بولو، اب بھی تم انگریز کے جاسوس ہوں، اگر تم ہم کو سچ سچ بتا دو اور انگریزوں کے راز فاش کرو تو ہم آپ کو آزاد کریں گے۔ دلاور خان نے کہا کہ مجھے کوئی راز معلوم نہیں، مہربانی کر کے مجھے آزاد کریں تو میں وطن واپس جا کر کاکا صاحب کے مزار پر آپ کی طرف سے چادر چڑھاؤں گا۔ مہتر چترال نے کہا کہ اتنی آسانی سے آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، ہم جانتے ہیں۔ پہلے انگریز ایک ملک میں سیاح کے طور پر داخل ہوتے ہیں، پھر وہاں اپنے جاسوس بھیجتا ہے، پھر اس ملک کے نقشے چراتا ہے اور پھر فوج بھیج کر اس ملک پر قبضہ کرتا ہے۔ پس عقلمندی کی بات یہ ہے کہ جس ملک میں جو پہلا انگریز داخل ہو جائے اسے اسی وقت قتل کرنا چاہیے۔ مہتر چترال نے یہ بھی کہا کہ میں مغل نسل سے ہوں اور دہلی میں میرے مغل بھائیوں کی بادشاہت تھی، اگر انہوں نے انگریز پر اعتبار نہ کیا ہوتا تو آج ان کی بادشاہت نہ جاتی۔ اس بیان کے بعد مہتر چترال نے اپنے عالموں سے پوچھا کہ دلاور خان کو کیا سزا دینی چاہیے۔ تمام علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ دلاور خان کو قتل کیا جائے۔ اس حکم کے بعد دلاور خان کو قید خانے میں لے جایا گیا، لیکن رات کو وہ قید خانے سے بھاگ کر افغانستان واخان کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں برف باری کے طوفان نے گرا اور مر گیا۔ گائیڈز کی کہانی سے ماخوذ اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انگریز ہر حال میں چترال تک پہنچنا چاہتے تھے، لیکن حالات مناسب نہ تھے۔ اسی دوران 1881 میں باجوڑ وادی جندول میں ترکلانی قوم کے عیسیٰ خیل قبیلے کے مست خیل خاندان میں ایک شخص جندول کا خان بنا جس کا نام خان عمر خان تھا۔